اس لیے ایک بہت بڑی لڑکی ہے، میرے خیال میں امریکن ہے، بہت بڑی رائٹر ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور یہ تو خوبی ہے نا انگریز میں ماننی پڑے گی نا، جو خوبی دشمن میں ہو وہ بھی ماننی پڑے گی کہ وہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس پہ محنت کرتا ہے۔ یہ ہماری برادری ہے کہ 3-4 کتابیں حج پہ کتاب لکھیں گے نا تو 3-4 حج کی کتابیں اٹھا لیں گے، ان کو لکھتے جائیں، تھوڑی عبارت بدل دی، کہیں نہ بدل دی، کہیں ہی بھی بدل دی، بس میری کتاب میری ہو گئی، خود کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑا نقص ہے، ہم کتابیں دیکھ کے بھئی وہ جب پہلے لکھی ہوئی ہے پھر تمہیں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اگر ان کو ہی نقل کرنا ہے تو باہر، لیکن اس بدبخت میں یہ ماننا پڑے گا خوبی ہے کہ وہ کسی بات پہ بھی قلم اٹھائے نا بڑی محنت کرے۔ تو اس لڑکی نے بھی کتاب لکھی ہے تقابل ادیان پہ، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس نے یہ لکھا کہ میں نے یہودیت کا، خود بھی نصرانی ہے، وہ خود بھی عیسائی ہے، میں نے یہودیت کا، عیسائیت کا، ہندو مت کا، بدھ مذہب کا، اور اسی طریقے سے سکھ ازم ہے، اور جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں، میں نے سب مذاہب کا مطالعہ کیا، اور اس نے لکھا کہ میں نے فلاں کی فلاں کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے، دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ کہہ دیں گے آغا خان کافر ہے، بھئی تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آغا خان کی؟ کوئی ایک کتاب کا نام تو لو، کافر تو بن گیا۔ وہ تو منٹ لگتا ہے نا کسی کو کافر بنانے میں، بہرحال، لیکن تم نے اس کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں کہ جس میں تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ بہری مذہب پر تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ پارسی اور مجوسیوں کی تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہندوؤں کے تم نے کتنے وید پڑھے ہیں؟ اسی طرح سکھوں کی تم نے گرو نانک کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس نے لکھا ہے جی کہ میں نے تمام مذاہب کا مقابلہ کیا، مطالعہ کیا، اور بڑی دیانتداری سے کیا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر کوئی سچا، جامع، کامل، مانع دین ہے تو دین اسلام، اس نے اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ دین ہو اور کامل ہو، مکمل ہو، جامع ہو، ہر لحاظ سے جامع ہو، وہ صرف دین اسلام ہے، اس کا کوئی دین مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جب وہ کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی نا جی، تو اس میں بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے رائٹر اور بڑے بڑے نقاد بھی آئے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا، اس نے کہا میڈم جب آپ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ دین اسلام سب سے سچا دین ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا اس کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب میں کتابیں پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، حدیث پڑھتی ہوں، میں دین اسلام کے مبادی پڑھتی ہوں، احکامات پڑھتی ہوں، اس کے اعتقادیات پڑھتی ہوں، معاملات پڑھتی ہوں، تو اس جیسا دین کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، وہ تو ہم انگریزوں سے بھی زیادہ پیتے ہیں، ہم تو پھر بھی چھوٹا ملا کے اس کو لائٹ کر کے پیتے ہیں، یہ تو بغیر کچھ ملائے پوری بوتل چڑھا جاتے ہیں۔ میں جب پڑھتی ہوں اسلام میں کہ غیر عورت کو نظر مارنا بھی حرام ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور زنا گناہ کبیرہ ہے اور فاحشہ ہے، لیکن ان کا میں جب دیکھتی ہوں ہوٹلوں میں، کلبوں میں، سب سے زیادہ نعوذ باللہ زنا میں تو مسلمان مبتلا ہے۔ ان کے دین میں جوا حرام ہے، لیکن میں جب دیکھتی ہوں کہ جتنی جوئے کے بڑے بڑے لاس ویگاس کے اندر ہے، وہاں سب سے زیادہ بڑا جوا کھیلنے والے مسلمان ہیں۔
انہوں نے کہا جب میں یہ دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو پھر اسلام اچھا دین ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے، یا یہ ہے کہ نہیں یہ منافق ہیں، کہتے کچھ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عمل جو ہے وہ کافروں والے کر رہے ہیں، اس ڈر سے میں آج تک مسلمان نہیں ہو سکا۔ اب اندازہ کریں، یعنی پہلے لوگ صحابہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اب ہمیں دیکھ کے اسلام سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کرتے ہیں، یہ تو منافق ہے۔ اسلام کے احکام کچھ ہیں اور ان کے اعمال کچھ ہیں۔ یعنی ہمارا تو اب یعنی دعا کریں کہ اب ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے نا کہ ہمارے مدرسوں میں بیٹھنے والے، حجروں میں بیٹھنے والے بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ اگر اندر کی زندگی دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں۔ تو اس لیے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اسلام آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب ہم نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، دہشت گردی کی، ورنہ یاد رکھیں کہ جب کافروں کو مسلمانوں نے، افغان نے شکست دی اور روس جیسے سرخ ریچھ کی طاقت کو اڑا کے رکھ دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ آ رہے تھے بھی اسلام میں تو اتنی طاقت ہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا تو بریک لگ گئی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ان کو مارنے شارنے کی عادت ہے۔ تو وہ جو ہمارا اسلام بڑھ رہا تھا، دین آگے جا رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس قوت کو دیکھ کر کہ یار یہ لاتے لوگ ہیں داڑھیوں والے، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی ان کے پاس چیز نہیں، لیکن اتنی بڑی سپر پاور کو ایسی شکل دی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے آپس میں لڑ پڑے۔ اچھا کافروں سے لڑتے ہوئے اتنے بندے ان کے نہیں مرے جتنا آپس میں مار ڈالے۔ کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی کسی بھی ملک میں، اچھا کچھ تو ہوتا ہے نا کوئی دین کے جذبے میں آ کے کوئی لڑ پڑتا ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ بک رہے ہیں، پیسے لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں پہ راضی ہو جائے۔